حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ جی السلام علیکم ویورز، شہید اور غازی کی سرزمین جیلم سے نعمان زمان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، اس وقت ہم موجود ہیں گلفشاں کالونی میں، اور جو آپ جیٹ فائٹر میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جیلم کے اس عظیم نوجوان کی بہادری کی داستان سناتا ہے جس نے 1971 کی وار میں دشمن کو ناک کو چنے چبوایا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیا اور اپنی جان کی قربانی دے دی۔ سو آج ہم اس نوجوان کے مونومنٹ پہ موجود ہیں۔ ہم نے کافی کوشش کی تھی کہ ہم اس کی فیملی کے ساتھ مل لیں، سو ڈیو ٹو سم ریزنز ہم ان کی فیملی کے ساتھ مل تو نہیں سکے، لیکن ان کے کافی قریبی رشتہ دار کے ساتھ ہم ملے تھے۔ ہمارے آج کے اس ایکسکلوسیو ولاگ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے، ہم نے ان کا اسپیشل انٹرویو بھی کیا ہے، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سا جیٹ فائٹر تھا اور اس کے علاوہ جو یہ نوجوان تھے ان کا تعلق کہاں سے تھا۔ سو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویورز، ونگ کمانڈر سید منظور الحسن ہاشمی ان کا نام ہے، اور ان کو ستارے جرت ملا گیا تھا، اور ان کا تعلق جیلم کے نواحی علاقہ سیلا سے تھا۔ بچپن سے ہی کافی بہادر یہ نوجوان تھے اور کافی پڑھائی میں انٹیلیجنٹ تھے۔ ہم ابھی ان کی فیملی کے ساتھ ملیں گے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ملیں گے، تو ہم ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو وہاں پہ فل ڈیٹیل ہم آپ کو دیں گے۔ ابھی جس جیٹ فائٹر کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تھا وہ جیٹ فائٹر جو کہ 1971 کی وار میں یہ یوز ہوا تھا، اور اس نے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیا تھا، اور ابھی یہ ان کی بہادری کی زندہ مثال یہاں پہ موجود ہے، اور یہ رہتی دنیا تک یہاں پہ لوگ دیکھیں گے اور اس نوجوان کی بہادری کو داد دیتے رہیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ہم ونگ کمانڈر جو سید منظور الحسن ہاشمی صاحب جن کی کافی خدمات تھی پاکستان ایئر فورس کے لیے، کافی اچیومنٹس تھی، سو ہم نے جیسا کہ آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا ہم کوشش کریں گے ہم ان کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ ملیں۔ سو کافی ہم نے اسٹرگل کی، کافی ہم نے لنکس یوز کیے۔ سو فائنلی ایک ہمارے کافی پرانے دوست ہیں مسرور صاحب، تو ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا، سو ہمیں لنک ملا ان کی فیملی کا، اور آج ہم ان کی فیملی کے پاس موجود ہیں۔ سو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسرور صاحب کا، اور جو شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہ ایکچولی ونگ کمانڈر سید منظور الحسن ہاشمی صاحب کے بھانجے ہیں، اور یہ سید رفت کمال ہاشمی صاحب ان کا نام ہے۔ سو سر السلام علیکم۔ سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور جیسا کہ ایز اے پاکستانی ہمیں پاکستان فوج سے کافی پیار ہے، چاہے وہ نیوی ہو، چاہے وہ آرم فورسز ہوں، یا چاہے ایئر فورس ہو، اور یہ ہمارے لیے کافی ایک عقیدت والی اور محبت والی بات ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے فوجی جوان بارڈرز پہ یا جو ایئر کرافٹس ہمارے اڑاتے ہیں وہ اتنی ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم جیلم میں رہتے ہیں تو ہم جب بھی وہ جیٹ فائٹر دیکھتے تھے جو ان کی یاد میں لگایا گیا ہے، نصب کیا گیا ہے، تو ہماری کافی وہ ہوتی تھی، ایک ہمارے دل میں خواہش آتی تھی کہ کاش ہمیں کوئی اس طرح کا موقع ملے۔ ہم خود تو پاکستان فورسز میں جا نہیں سکے، لیکن اس طرح ہمیں ان کی اچیومنٹس کا پتہ چلے۔ سو جیسا کہ آج ہمیں یہ موقع مل چکا ہے، سو آپ ہمیں بتائیے گا کہ ونگ کمانڈر صاحب کی لائف کیسی تھی، اور اس کے بعد ان کی اچیومنٹس کیا کیا تھی۔ ہم کچھ اپنے ماموں جان کے بارے میں کچھ بتا سکیں تو سید منظور الحسن ہاشمی بیسیکلی ایئر فورس کے ونگ کمانڈر تھے، تو انہوں نے 1954 میں یہ ایئر فورس جوائن کی تھی۔ تو ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1936 میں مارچ میں پیدا ہوئے تھے، اور 21 دسمبر 2000 میں ان کی فوتگی ہوئی ہے، تو یہ تقریباً 64 سال کا عرصہ تھا۔ تو ایئر فورس کے علاوہ تو ان کے اور بھی بہت سارے مشاغل تھے، وہ ایک شاعر بھی تھے، پھر ایک اسکالر بھی تھے، پھر وہ ایک محقق بھی تھے، اور اقبال کے وہ بہت بڑے مداح تھے۔
تو اقبال کی شاعری تو ساری انہوں نے بائی ہارٹ یعنی وہ یاد کی ہوئی تھی، اور بڑے وسیع اور بلی طریقے سے بولتے تھے ان کے شاعری کے اوپر وہ. تو انہوں نے جو 2 وارز ہوئی ہیں انڈیا پاکستان کی، یہ 1965 اور 1971، ان دونوں میں حصہ لیا ہے، اور ماشاءاللہ دونوں وارز میں انہوں نے تغمہ جرأت حاصل کیا ہے. تو اور یہ جو جس پلین کا آپ نے ذکر کیا ہے جو ادھر نصب ہے یہ کینٹ چوک میں، تو یہ بھی انہوں نے فلائی کیا تھا 65 وار میں. اچھا سر، یہ جس پلین کا آپ نے ذکر کیا ہے جو کینٹ چوک پہ نصب ہے، تو کیا یہ اسی طرح اسی اصلی حالت میں موجود ہے، یا اس پہ کوئی انہوں نے رینوویشن بھی اس کی ہے، یا اس میں کوئی چینجنگز کی ہیں؟ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیے گا. یہ ایکچولی اپنی اصلی حالت میں ہے، تو صرف انہوں نے اس کے اندر سے انجن نکال دیے تاکہ اس کا ویٹ کم کرنے کے لیے، تاکہ ریکشن میں تھوڑا سا آسانی ہو، ورنہ وہ ویٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ کافی ہیوی ہوتا ہے انجن اس کا. تو صرف انجن نکالا ہے، باقی اس کا باڈی پوری سیم ایز اٹ از ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ وارز میں انہوں نے حصہ لیا، اور تغمہ جرأت بھی دونوں وارز میں حاصل کیا ہے. تو 71 وارز تو ویسے بھی آل دو یعنی کہ ہمیں ایک پاکستان کا حصہ یعنی کھونا پڑا، جو آج کل بنگلہ دیش ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی فورسز نے ماشاءاللہ سب فورسز نے اپنے اپنے مہارت دکھائی ہے، اور یعنی کافی انہوں نے اس میں نام کمایا ہے اور اپنے ٹارگٹس اچیو بھی کیے. تو یہ تو یعنی کہ مجھے یاد ہے یہ 71 وار میں ان کی ڈیوٹی لگی تھی فیصل آباد کے قریب، ایک اڈا ہے ان کا ایئر فورس کا، وہ جو کبھی یوز نہیں ہوا تھا. تو وہ ان کی ڈیوٹی وہاں پہ لگ گئی تھی. تو سب سے پہلے وہ جا کے انہوں نے اپنا جہاز ادھر لینڈ کیا کہ وہ ایئر رن وے کو چیک کریں کہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے، تو وہ اس قابل نہیں تھا. اس میں کافی یعنی کھڈے اور کیونکہ خستہ حالت میں تھا، تو اتنے فنڈز بھی نہیں تھے یعنی گورنمنٹ کے پاس یا ایئر فورس کے پاس کہ تو امیجیٹ وہ اس کو ریپیئر کر سکتے. بہرحال جو فنڈز تھے وہ انہوں نے لیے. اس کے بعد انہوں نے جو فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر تھے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ جتنے بھی فیصل آباد کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو آپ اکٹھا کریں، میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ پھر انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ڈی سی صاحب نے، وہ وہاں پہ انہوں نے جو اسپیچ دی. تو اب کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک تحفہ تھا کہ وہ اسپیچ جب کرتے تھے تو وہ اتنی محصور کن ہوتی تھی کہ وہ دلوں میں گھس جاتے تھے. تو جتنے بھی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے سارے انڈسٹریز کے جو مالکان تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے کہ جی ہم آج ہی ایکشن لیتے ہیں. یہ جو بات کر رہے تھے ہم کہ جو اسکواڈرن کی 23 اسکواڈرن کی، تو یہ مطلب جب یہ وار ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد ان کو ایک نئی یعنی ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ ان کو جو FLS اسکول ہے کراچی میں پائلٹس کا، اس کا سربراہ بنا دیا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر وہاں سے ہی پھر ایک کوئی موڑ آیا کہ وہ کوئی کیس ویس چلا، یعنی عسکری کچھ معاملات تھے. تو پھر یہ ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا. تو وہاں پہ ان کے جو والد صاحب تھے جو کہ ایک ٹیچر تھے، تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی ان کے اوپر جس کا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا
اور وہ شعر انہوں نے علامہ اقبال کے ایک شعر کے وزن پہ کہا تھا. وہ شعر تھا کہ عقابوں سے نہیں آتی مگر پرواز کوتاہی، وہ اونچا اور اڑتے ہیں جو دیکھیں باد طوفانی. اچھا رفعت صاحب، یہ ہمیں بتائیں کہ جو کمانڈر صاحب کو اعزازات ملے تھے، جو میڈلز ملے تھے، یا جو بھی ان کو اچیومنٹ پہ ان کے انعامات ملے تھے، تو وہ اس وقت کن کے پاس ہیں؟ وہ ابھی تو یعنی ان کی جو بیٹی ہیں ان کے پاس ہی ہیں. تو ان کی رہائش اس وقت راولپنڈی میں تھی، سیٹلائٹ ٹاؤن ایریا میں. تو اب ان کی کوئی شادی ہو چکی ہے، وہ سعودی عربیہ شفٹ ہو چکی ہیں. تو سامان وغیرہ انہوں نے کہیں سارا لاک کر کے تو کہیں اپنے ان کے جو ماموں تھے ان کے پاس کہیں اسٹور میں رکھوا دیا. تو اس میں 2 ستارہ جرأت تھے اور ایک راکٹ تھا. ایکچولی وہ میزائل کہہ رہے ہیں، جو ایئر کرافٹ میزائل ہوتا ہے، وہ انہوں نے ایک 71 وار میں ایک جو طیارہ ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا SU-7 انڈیا کا، اس کو گھیر گھار کے اپنے علاقے میں لائے. اچھا. تو انہوں نے پھر ادھر ہی فائر کیا تھا. تو وہ ہٹ ہو گیا تھا لیکن وہ فلائی کرتا رہا، پھر وہ کہیں بارڈر کے قریب کے گرا. تو وہ جو میزائل تھا وہ انہوں نے پھر اس کا جو خول تھا وہ انہوں نے پھر اپنے ابو کو گفٹ کیا تھا. اب یہ وہی تاریخ جا رہی ہے کہ SU ابھینندن کا بھی ہے تھا، تو یہ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف. تو وہ پھر انہوں نے فریم کروا کے یہ جو رائیا چک مدو گاؤں ہے، تو انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں ہی وہ رہائش پذیر تھے، تو انہوں نے دیوار پہ وہ اس کو فریم کروا کے تو رکھا ہوتا لگا کے. تو کافی عرصہ ادھر رہا. پھر بعد میں وہ پھر جب یہ سارا سامان وغیرہ وہ بیٹی نے اکٹھا کیا، وہ بھی ادھر ہی بھیج دیا تھا، تو اسی میں کہیں اسٹور میں رکھ دیا. جیسا کہ آپ نے رفعت صاحب کے خیالات سنے، انہوں نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں جو آج تک کسی کو ونگ کمانڈر منظور الحسن ہاشمی صاحب کے بارے میں نہیں تھی پتہ، اور ماشاءاللہ سے کتنی وہ خدا داد صلاحیت کے مالک تھے. اور اللہ پاک یہ صلاحیتیں ہر کسی کو نہیں نوازتے. اللہ پاک کسی کو یہ خدا داد صلاحیتیں دیتے ہیں، اور پھر ان کی اچیومنٹس کا ہمارے ویورز آپ کو ہم نے جتنا ہمیں ان کی اچیومنٹس کا ہم جاننا چاہتے تھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ رفعت صاحب نے ہمیں بتائی. سو اگین رفعت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور ویورز، پاکستان فوج ہمارا فخر تھی، ہمارا فخر ہے، اور ہمارا فخر رہے گی. اور پاکستان کے جوان، اور اسپیشلی شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین جہلم کے نوجوان ہمیشہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں ملک کی فلاح کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، اور یہ کرتے رہیں گے. اور جن کی مثال ایک ہمارے سامنے سید منظور الحسن ہاشمی صاحب کے طور پہ موجود ہیں، جو کہ زندہ جاوید بن کے رہ گئے ہیں، اور رہتی دنیا تک لوگ وہ جیٹ فائٹر دیکھیں گے اور ان کی یاد تازہ ہوگی. سو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا ولاگ کافی پسند آیا ہوگا. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ ایز اے پاکستانی جہاں پہ بھی ہم موجود ہیں، جہاں پہ بھی یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، آپ وطن سے محبت اور پاک فورسز سے محبت کا ثبوت دیں. اس ویڈیو کو شیئر کریں. جن لوگوں کو انفو چاہیے اس چیز کی، جن لوگوں کو ونگ کمانڈر صاحب کی لائف کی چاہیے انفو، ان کے لیے یہ ویڈیو بھی کافی معنی رکھتی ہے، کافی ان کے لیے اس سے فائدہ ہوگا. سو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فورسز پائندہ باد. فی امان اللہ.